بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے کہانی کرنی ہے، حکایت ہے سچ کی برکت۔ سچ کا متضاد ہے جھوٹ، اور جھوٹ سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں بے شمار برائی ہیں، میں ہر برا کام کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کہیں تو میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں آپ کی خاطر ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ شخص کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو بھی غلط کام کرنے لگتا یا کام کا ارادہ کرتا تو میں سوچتا کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے میری تمام برائیاں جو ہیں، جو برے کام میں کرتا تھا، وہ میں نے چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ سچ کی برکت ہے۔ سچ جو ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور جھوٹ میں نقصان ہی نقصان ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، دن بھر کا تھکا ہرا قافلہ پڑا سو رہا تھا۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے مسافر جو ہیں ہڑبڑا کر اٹھے اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ پریشان ہو گئے کہ ڈاکو آ گئے ہیں، تو اس گھبراہٹ میں اپنا سامان سنبھالنے لگے۔ ڈاکو نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے۔ ظاہر ہے اندھیرا تھا، تو اس میں اندھیرے میں جب کچھ چیز تلاش کی جاتی ہے اس کو ٹٹولنا کہتے ہیں۔ جو کچھ پاتے چھین جھپٹ لیتے۔ لٹنے والے آہو فغاں کر رہے تھے، رو دھو رہے تھے، مگر ظالم ڈاکوؤں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی قافلے میں ایک نوعمر لڑکا بھی شامل تھا، کم عمر۔ یہ لڑکا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور قطعاً پریشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ لڑکے نے جب یہ جواب دیا تو ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا تو اس نے لڑکے سے یہی سوال کیا، تو لڑکے نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اسی طرح یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، اس طرح سے 3 ڈاکو اس لڑکے کے پاس آئے اور اس نے یہی جواب دیا۔ ڈاکو جو ہیں، ڈاکوؤں کے سردار تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اس نے لڑکے کو پکڑ منگوایا اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اطمینان سے بڑے سکون سے جواب دیا، 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہے 40 اشرفیاں؟ میرے کرتے کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں، لڑکا بولا۔ کرتے کی تہہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، حیران ہو کے پوچھا، لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں جھوٹ بول کر گناہ گار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ نوعمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے، اور میں ایک مدت سے، لمبے عرصے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ سردار نے حکم دیا، سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا، توبہ کی، اور رہزنی ڈاکوؤں والا پیشہ، لوٹ مار کا پیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو جو ہیں توبہ کر کے نیک بن گئے۔ گھر کا کام یہ کہ اپنی کہانی یاد کرنی ہے۔ انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے، خوبصورت پیغام کے ساتھ۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کو ہر روز پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔